اس آڈیو کے اندر ایک بات انہوں نے کہی تھی تو ائمہ کے استنباط اور اجتہادات سے استفادہ کیا جائے گا، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اسی کا تقلید کہتے ہیں۔ جی اچھا، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں حضرت؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی۔ جی مختص شخص کی تقلید نہیں کرتے نا آپ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پوری حنفیت کی تقلید کرتے ہیں یا صرف ایک شخص کی؟ فقہ حنفی۔ فقہ حنفی۔ اب یہ سوال ہے کہ ایک عام انسان کو تقلید کرنا اس کے اوپر کیا ہے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ اتنی سی بات کہ عام آدمی کیا بغیر تکلیف کے رہ سکتا ہے؟ بس آپ مجھے اتنا بتا دیجیے۔ ہاں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ضروریات دین کا یہ حصہ ہے نا۔ بالکل ہے، تو یہ واجب اور فرض ہوا پھر۔ واجب ہو جی ہاں، بتائیے آگے بتائیے۔ یعنی تقلید کرنا یہ لازم اور ملزوم ہے بقول آپ کے، کیونکہ ایک انسان بغیر تقلید کے نہیں رہ سکتا۔ آپ بتائیے کیسے رہ سکتا ہے؟ جو عوام ہیں، خاص میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو علماء بھی ہیں، جیسے چاہے آپ ہیں۔ نہیں، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ واجب ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھے بس یہی بتائیے کہ عوام جو ہے وہ بغیر تقلید کے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آپ ہی کا جملہ دہرا رہا ہوں نا کہ عوام بغیر تقلید کے نہیں رہ سکتی، اس لیے تو اس پر واجب ہے وہ تقلید کرے۔ چلیے ہاں ٹھیک ہے، واجب ہے، آگے بتائیے۔ ہاں، تو آپ جانتے ہیں کہ مجتہدین اور غیر مجتہد، ان میں آپ فرق بتا دیں مجھ کو پہلے۔ کیا حضرت یہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں اس وقت میں کہ مطلب مجتہد اور غیر مجتہد کا فرق؟ ہاں، وہ انشاءاللہ پھر وضاحت ہوگی آگے، اسی میں سوال ہے میرا۔ اچھا، تو اس میں حضرت اس میں یہ بدیہی بات ہے کہ آپ اور میں غیر مجتہد ہیں اپنی طور پر۔ جی، آپ آگے بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی غیر مجتہد پہ تقلید کرنا لازم ہے نا، واجب ہے۔ بالکل لازم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واجب جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ہم واجب نہیں کہہ سکتے کسی چیز کو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے فعل امر سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تقلید کرنے کا حکم یا رسول اللہ نے ہم کو تقلید کرنے کا حکم دیا؟ کیونکہ وجوب کا دعویٰ امر پر استدلال کرتا ہے، تو وہ حدیث پڑھ دیجئے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جی، اولو الامر کون ہے حضرت؟ چلو ٹھیک ہے، یعنی اس اولو الامر سے آپ نے ثابت کیا کہ تقلید کرنا واجب ہو گیا۔ باب تفعیل کے ساتھ تو نام نہیں آیا نا تقلید کا؟ کیا چیز؟ باب تفعیل کے ساتھ تقلید کا نام نہیں آیا اس آیت میں، باب تفعیل کے ساتھ آنا ضروری ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، نہیں آیا نا؟ باب تفعیل کے ساتھ آنا ضروری ہے؟ نہیں آیا نا، یہی تو پوچھ رہا ہوں، نہیں آیا نا؟ ہاں تو کریے نا۔ زبردستی کہ آپ، ہاں چلیے بتائیے، آگے بتائیے۔ اب جو آیت آپ نے پڑھی ہے حضرت، قرآن کریم، اس میں آپ مجتہدین کو کیسے مستثنیٰ کریں گے؟ قرآن تو عام ہے اور تمام امت کے لیے ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی لیے قرآن کا حکم ہے، تو آپ اس میں مجتہدین کو مستثنیٰ کیسے کریں گے؟ مجتہدین کو مستثنیٰ مطلب کس لیے کیا جائے گا؟ یعنی اس قرآن کے حکم سے ثابت ہوا کہ تقلید واجب ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کے حکم سے تقلید واجب ہو رہی ہے تو واجب تو پوری امت کے لیے ہے نا قرآن کا حکم، اس میں مجتہدین کو مستثنیٰ کیسے کریں گے؟ کیونکہ مجتہدین تو تقلید نہیں کرتے آپ کے نزدیک۔ حضرت پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ تقلید کن مسائل کے اندر کی جاتی ہے؟ حضرت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے مسئلے کا محتاج ہے کیا آپ کی تقلید؟
کسی مسئلہ کی محتاج ہے کہ آپ کی تقلید کے جب تک مسئلہ ثابت نہ ہوگا جب تک تقلید ہی ثابت نہیں ہو سکتی، یہ تسلیم کر لوں؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ تقلید کہاں کی جاتی ہے؟ ارے حضرت وہ تو انشاءاللہ آپ بتائیں گے، آپ تقلید کرتے ہیں، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے نا، اس آیت کی وضاحت مانگ رہا ہوں میں۔ نہیں دیکھیے، اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اطاعت رسول کے علاوہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے اولو الامر کے ذریعے، یہ بتانا میں نے آپ کو چاہا ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ یہ واجب ہے، ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ معطوف الیہ کے ساتھ آیا ہے، ایبسلیوٹ ہے، لازم ملزوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آگے وضاحت فرمائی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر یہ ملزوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ آگے رجوع نہ کراتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس حکم سے تقلید اگر واجب ہو رہی ہے تو اس میں مجتہدین کیسے مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ قرآن کا حکم تو مجتہدین کے لیے ہے نا۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجتہد جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ چلو آپ وضاحت کرتے ہیں تقلید کا اصل مقصد کیا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں گے تقلید کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نہیں، آپ مجھے بتاتے ہیں، آپ زبردستی کو میرے سوال کر کے کیا نام کسی طرح۔ جناب میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے آیت پیش کی ہے وجوب پر، آپ نے حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ ناظم بھائی، چلو میں سن رہا ہوں، بولیے۔ نہ تو آپ نے مجھے اپنا نام بتایا ہے، ثانی طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے کہ آپ اپنا نام بتائیں، کیونکہ بھائی یہاں غالب اور مغلوب کرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف غلط بیانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں ان مسائل کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں فروعی مسائل کے اندر، تو کیا آپ نے خود سے اجتہاد کیا ہے قرآن پاک یا حدیث وغیرہ سے، چاہے وہ نماز کے فرائض ہوں یا واجبات ہوں؟ دیکھیے، آپ اس کو چاہے کہ کسی بھی نام سے موسوم کریں، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اتباع سنت ہے، آپ کے استنباط کیے مسائل نہیں ہیں، وہ تقلید کے بغیر آپ کو اشارہ کرنی ہے، تو صرف یہ کہ اس کو مغلوب کرنے کے لیے آپ زبردستی کی بحثیں کریں، لوگوں کو کیا نام ادھر ادھر کی باتیں بتائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے محترم۔ جی، آپ کی بات ہو گئی مکمل۔ میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے میرا نام نہیں پوچھا، اس میں آپ کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ آپ پوچھتے کہ آپ تعارف کرائیے، ہو سکتا ہے کہ میری علاوہ کوئی کافر آپ سے سوال کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے کہ اس میں غالب مغلوب کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اب ٹھیک ہے، اب آپ کی بات ہو گئی، میرا نام محمد رضا سلفی غیر مقلد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو وجوب پر، جناب میری بات مکمل کر لیجیے۔ ہاں، آپ نے یہ کہا، میں نے آپ سے پوچھا کہ تقلید واجب ہے، وجوب پر آپ نے آیت دکھائی ہے مجھے سورہ نساء کی۔ میں نے کہا کہ قرآن تو تمام امت کے لیے ہے، اس میں مجتہدین کو مستثنیٰ آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مجتہد جو مسئلہ استنباط کر کے قرآن اور حدیث سے چھپی ہوئی بات نکال کر امت کو دے دیتا ہے تو وہ اس حکم سے جو قرآن کا واجب کا ہے مستثنیٰ ہو جاتا ہے؟ اس کی دلیل بھی آپ کو دینی ہوگی قرآن اور حدیث سے ہی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اولو الامر کے لیے اطاعت کا حکم دیا ہے، اولو الامر کے لیے دیا ہے نا اطاعت کا حکم، تو کیا وہ اولو الامر جو ہے اللہ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں، واجب ہوا یا نہیں آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ اللہ، میرا سوال آپ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھ گئے ہیں، آپ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ قرآن کا حکم تمام امت کے لیے ہے، اس میں مجتہدین مستثنیٰ کیسے ہوئے؟ مجتہدین تو تقلید نہیں کرتے نا، وہ مستثنیٰ کیسے ہوئے اس حکم سے؟ کون سے حکم سے؟ تقلید کرنا غیر مجتہد کے لیے ہے نا، مجتہد کے لیے تقلید نہیں ہے۔ اب غیر مجتہد کے لیے آپ نے آیت پیش کی ہے قرآن کی، اور قرآن کی آیت صرف غیر مجتہدین کے لیے نہیں ہے، تمام امت کے لیے، اس میں مجتہد صحابہ تمام بلکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شمار ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مجتہد اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنے طریقے سے اس میں سے چھپی ہوئی باتیں نکال کے امت کو دے دیتا ہے، تو وہ اس حکم سے جو واجب ہے کیا وہ مستثنیٰ ہو گیا؟ جب وہ خود اولو الامر کے اندر آ گئے تو وہ مطاع ہوں گے یا پھر مطیع ہوں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ ارے یار، میں سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اسی کا تو جواب ہے نا، آپ مجھے جواب نہیں ہے جناب، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس واجب کے حکم سے وہ مستثنیٰ کیسے ہوئے؟
میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اولو الامر وہاں آپ ان کو خود مان لیں کہ مجتہد ہیں، چلیے مان لیا آپ نے، تو وہ متی ہوئے یا متا ہوئے، یہ بتائیے مجھے. اللہ شیخ آپ صاحب آپ بتائیے نا. سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں بالکل سمجھ رہا ہت ہوں، دھرمی بالکل نہ سمجھ رہا کریں، ہوں. ہت دھرمی نہ نہیں کریں. ہٹ کرنی آپ سوال کر جو رہے ہے ہیں، اس کا آپ کر جواب رہے دیں. ہیں. جو آپ مجھ سے پوچھیں گے انشاءاللہ میں جواب دوں گا، لیکن میرا ایک ہاں سوال تو کا میں جواب آپ دیں. سے پوچھ آپ رہا ہوں نے نا. یہ آیت نہیں، واجب کے جب لیے سے آپ پیش کی آئے تھی ہیں، یا نہیں؟ سنیے آپ آئے ہیں تو میرے سوال کیے جا رہے ہیں، میں نے جواب بھی دیا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں اولو الامر جو ہے، آپ مجتہد ان کو مان لیا، ٹھیک ہے، تو اولو الامر جو ہے ان کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں ابھی کچھ نہیں مانا، میں آپ کے دعوے پر تنقید کر رہا ہوں، اور تنقید کرنا یہ میرا حق ہے حضرت، یہ تنقید کرنا تو میرا آپ حق ہے. سوال کرتے رہیں گے اس طرح سے سوال ہی آپ کا سب باتیں سوال اس آپ طرح سے یہ باتیں ہے نہیں میرا، کرتے. نہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے نا تقلید کو، تو اس واجب کے حکم سے مستحید کیسے مستثنی ہو گیا؟ میں آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اولو الامر جو ہے اگر ان کو ہم مجتہد مانتے ہیں تو وہ متی ہوں گے یا متا ہوں گے؟ کیا صرف مستحید ہی شمار کیا جائے گا اس اولو الامر کے اندر؟ نہیں بالکل نہیں. میں نے تو یہ نہیں آپ کہا نے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. تو آپ یہ قید لگا رہے ہیں نا مجھ سے کہ مستحیدین مراد لے رہے ہیں. قید نہیں لے گئی. یہ میں نے کہا ہے کہ ان سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں تو مجتہد. کون کون مقید کرتے ہیں آپ تھوڑا نام بتائیں، کون کون مقید ہوں گے اس میں اولو الامر میں؟ حضرت جی اگر آپ ایگزامینر کے طور پر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، بات اس طرح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ میرے سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا ہوں، ہے نا. انا اسالو کا صرف میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون شمار ہوں گے اولو الامر میں؟ مستحدین کے علاوہ آپ نے کہا اور کوئی بھی ہے، کون ہے وہ؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اولو الامر میں مجتہد کے علاوہ آپ کو نہیں پتا کون ہوں گے شمار؟ ارے جناب آپ ہی کا جملہ ہے نا، آپ ہی ادا بھائی کرتے. میں اس کا جواب نہیں دوں گا آپ کو. آپ کو نہیں بھی پتا دیں ہے گے. کہ اس کا، دیکھیے اس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ کون ہوں گے. اب اصل مدے پہ آئیے نا، کیا کہنا چلو چاہتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں. کرنے کے لیے نہیں کہہ چلو رہا ہوں میں آپ نہیں، کو. اللہ اکبر، مناظرہ یہ جو نا غلط، یہ حضرت، بھائی یہ غلط، یہ مناظرہ نہیں کر رہا حضرت میں آپ سے، مناظرہ کون کہا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے آپ کا. آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے ایک بات کو میں سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اولو الامر کے اندر کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے. آپ آگے کی بات بتائیے نا مجھے. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ چلیے آپ آسانی آگے. ہوئے گی. ہاں ٹھیک ہے آگے بتائیے. آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ تقلید کرنا ایک عامی کے اوپر کیا ہے مستحید کی، آپ نے کہا واجب ہے. اب میں نے کہا کہ واجب کا آپ دلیل دیں قرآن اور حدیث سے، تو قرآن کی آپ نے آیت وجوب پر پیش کی مجھ کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے کہا قرآن کی آیت سے مستحیدین کیسے مستثنی ہوں گے؟ ان مستحیدین نے اپنی زندگی میں اس آیت پر عمل کر کے کسی کی تقلید کی ہوگی، ان کا نام بتا دیں. کیونکہ مستحیدین پیدائشی تھوڑی مستحید ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے علوم حاصل کرتا ہے اس کے بعد ہی تو مستحید بنتا ہے. تو ان مستحیدین نے کس کی تقلید کی تھی؟ اس آیت پر عمل کر کے، کیونکہ آیت پہلے سے موجود تھی نا مستحید کے آنے سے پہلے اور بننے سے پہلے. تو اس آیت پر ان کے پہلے عمل کس نے کیا تھا، اور مستحیدین نے عمل کس پر کیا تھا؟ اس آیت پر کیسے کریں گے عمل، یہ بتائیے. بالکل کیا ہوگا، اپنے اساتذہ سے پوچھ کے انہوں نے عمل کیا ہوگا، جنہیں تقلید کس کی تھی؟ تقلید کس کی تھی مستحیدین نے؟ ابو حنیفہ نے کس کی تقلید کی تھی؟ حضرت وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تو انہوں نے جی پڑھنا شروع کیا ہوگا تو اپنے اساتذہ سے پوچھ کے کیا ہوگا عمل. نہیں وہ نہیں پوچھ رہا میں، اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ آیت پہ عمل ہوگا نا کہ مستحیدین کی تقلید کی کرنی اس آیت سے ثابت کر رہے ہیں. تو جب وہ غیر مستحید تھے، مستحید اپنی زندگی میں پہلے، تو آپ بتائیے غیر مستحید کے دور میں وہ انہوں نے کس کی تقلید کی تھی اس آیت پہ عمل کر کے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، انہوں نے بچوں نے پڑھنا شروع کیا ہوگا تو یقینی طور پر اپنے اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا ہوگا. استاد کا نام تو بتائیے کہ انہوں نے تقلید کی تھی. آپ کو استاد کا نام نہیں پتا؟ چلو میں آپ کو ایک استاد کا نام بتا دیتا ہوں، امام جعفر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد. نہیں ہاں اگر ان کے استاد اگر میں 10 کے آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک نام تو بتائیے نا استاد کا جس کی تقلید کی تھی ابو حنیفہ نے مستحید بننے سے پہلے. تقلید والی بات میری بات نہیں. کیا بچپن کے اندر وہ مکلف تھے احکام کے نابالغ ہونے سے پہلے؟ چلو بالغ ہو گئے تب کی ہوگی. آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ امام ابو حنیفہ جب بالغ ہوئے تبھی مستحید ہو گئے؟ جی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب بالغ ہوئے تبھی مستحید بن گئے، یا جب انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا تب مستحید بنے؟ یہ تو بالکل فضول کی بحث ہیں کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے ایک عام آدمی کیا تقلید کے بغیر رہ سکتا ہے؟ بس آپ مجھے ہاں یا نہ میں بتا دیجیے. جناب ابھی تو آپ اپنے دعوے سے تو انحراف نہ کریں کم سے کم. دعویٰ آپ کا تھا، پہلی بات تو یہ کہ میرا دعویٰ نہیں تھا، میں سائل تھا حضرت، آپ دعوے دار ہیں.
میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کرا، آپ نے سوال کیا. تو یعنی بغیر یہ قرآن کی آیت پیش کرنا آپ کے دعوے کے خلاف ہے کیا؟ یہ دعویٰ نہیں تھا؟ دلیل آپ نے مانگی تھی، میں نے دے دی. تو دعوے میں دلیل نہیں ہوتی کیا؟ دلیل میں نے دی آپ کو. تو جب کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں ہوتا؟ میں حضرت بتا تو رہا ہوں نا، دعویٰ میں نے بتا دیا آپ کو. ابھی آپ کہہ رہے کہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، آپ کہہ رہے میں نے دعویٰ بتا دیا. کیسی مشکوک شدہ باتیں کر رہے ہیں جناب. اچھا آپ کو صرف بحث کرنی ہے. اللہ اکبر. آپ جناب میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا. آپ مجھے یہ بتا دیجیے کیا نام ایک عام آدمی بغیر تقلید کے رہ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے آپ. مجھے واجب ہو گیا نا بقول آپ کے نہیں رہ سکتا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اب اللہ اکبر. سنیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے منہ سے نکلوا کر کیا کر رہے ہیں. اب مجھے اپنی بات میرے منہ میں رکھنے کی کوشش مت کیجیے. لیکن حضرت آپ مجھے یہ بتائیے، واللہ رمضان ہے، رمضان کا دن چل رہا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں نکلوانا چاہ رہا. جو آپ سچ بولیں گے وہی میرے لیے قابل قبول ہے. سچ بولیے نا. میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، آپ بھی میرے سے سچ بولیے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے میرے سوال کیے 2-3 سوال کیے، میں نے آپ کو جواب بھی دیا. نہیں جواب نہیں آیا حضرت، اس میں مستثنی نہیں کر پائے مجتہدین کو آپ اللہ کے احکام کے اندر. آپ نے پہلے سوال کیا کہ تقلید واجب ہے نہیں ہے، آپ نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں. چلو میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنی، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جائیے ایک منٹ. چلیں بولیں. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں، میں نے کہا حنفی ہوں. آپ نے کہا کیا نام آپ تقلید کو کیا کہتے ہیں، میں نے واجب کہتا ہوں. آپ نے کہا کوئی آیت دیجیے، میں نے آیت دی. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا، تو یہ غلط بیان ہی ہے. نہیں جواب نہیں، وہ آپ نے دلیل دی تھی. جواب دلیل میں فرق ہوتا ہے. دلیل دینا اور اس کا پھر بیان کرنا بہت فرق ہے اس میں. اگر آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے تو دلیل کا جواب، دلیل دینا یہ جواب نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، اور میں جھوٹے پہ دلیل بھی پیش کر دوں. جب تک اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیسے ہو جائے گا؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اولو الامر سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں یہ تو بتائیے. آپ نے مجتہدین کو مراد لیا ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں مجتہدین کو مراد لیا ہے، مجتہد کو مراد لیا ہے. ایک منٹ. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے میرے 3 سوال کیے، میں نے 3 کے آپ کو جواب دی. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دیا. جناب وہ سوال جواب میں نے آپ سے جو کیے تھے نا اس کا جواب نہیں آیا، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ بات شارٹ میں ختم ہو جائے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہ رہے. صرف آپ نے دلیل دی ہے، سوال کا جواب اب بھی پورا نہیں ہوا. نہیں ایک منٹ. اب آپ سوال پڑھاتے ہیں. آپ کو پہلے سوال کیا تھا میرے بارے میں تھا، ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا میں کون ہوں، اللہ حنفی ہوں یا کیا، ٹھیک ہے. کس مسئلے سے میرا تعلق ہے، میں نے جواب دیا نہیں دیا؟ وہ تو آپ دیں گے دیا نا بھائی. میں نے آپ نے نہیں، میں نے دیا آپ کو جواب. آپ نے پھر اس کے بعد اس پر میں نے اشکال ہی نہیں کیا نا آپ کے، جس میں آپ نے جواب دیا. اتحاد کے تعلق سے پوچھ، اس کے سوری تقلید کے تعلق سے پوچھا، میں نے سیدھا کہا کہ واجب ہے. تو یہ جواب ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جواب تو ہوا، اس پر جو دلیل آپ نے دی تھی نا وہ فٹ نہیں بیٹھی. سنیے دیکھیے، ہاں وہ پڑھے ہی فٹ نہیں بیٹھی ہو، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے جو بھی ایگری کریں نہ کریں. میں نے جواب دیا آپ کو، ٹھیک ہے. پھر آپ نے تیسری بات پوچھی کہ دلیل، میں نے دلیل بھی دی. 3 جواب دے میں نے آپ کو دیے. ایک پہلے والا، اس کے بعد میں یہ، پھر یہ. اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس طرح تھوڑی بات ہوتی ہے. نہیں جناب، آپ کا جواب جو مکمل نہیں ہوا اس پر تو بات کر لیجئے نا. میں صرف آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں. دیکھو میں جب سے یہی سوال کر رہا ہوں، اب بھی یہی کروں گا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم سے، اولی الامر سے مجتہدین مستثنی کیسے ہو گئی، یہ بتا دیں مجھ کو آپ. بس میری بات سنیے بھائی، میری بات سنیے. آپ نے میرے سے 3 سوال کیے، میں نے 3 کے جواب دیے. میں چاہ رہا تھا کہ مختصر بات ہو کہ افہام و تفہیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے، انسان دونوں طرف سے سنے، دونوں طرف. ناظم بھائی جواب ہی نہیں آیا نا، تو میں کرتا ہی نہیں. اگر جواب آ جاتا تو اتنا لمبا نہیں کھینچتا میں نے حضرت. آپ غلط بیان ہی کر رہے ہیں. وہ آپ کے زوم میں غلط ہے نا. زوم کا اندر نہیں ہے بھائی. آپ نے میرے سوال کیا، میں نے جواب دیا نہیں دیا، میں نے رپلائی کیا نہیں کیا. حضرت آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب مکمل کہاں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جواب دینا اور مکمل ہونا، مطمئن ہونا، تب تک نہیں مطمئن تو آپ 100 سوالوں میں بھی نہیں ہوں گے نا. میں 100 جواب دے دوں. نہیں اگر آپ جواب دیں گے قرآن حدیث سے تو بالکل ہوں گے مطمئن. تو میں مطمئن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا، سیٹسفائڈ میں نے آپ کو. میں نے یہ کہا ہے، میں نے آپ کو جواب دیے 3. میں نے 3 جواب دیا، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ یہ بتائیے، آپ نے جو مجھ کو جواب دیے اس پر تو بات کر لیجئے. ان جوابات پر ہی تو بات کر رہا ہوں میں. نہیں میں اب آپ ان جوابات کو کیا صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف جو نا آپ کے لیے جواب ہے، میں اس پہ عمل نہیں کرتا؟ کیا چیز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو 3 جواب دیا نا،
ٹھیک ہے، انہی باتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سجاواب نہیں دینا چاہ رہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی اللہ. کیا بغیر تقلید کے رہ سکتا ہے؟ چلو میں آپ کے اس سوال کا جواب دے کے پھر اپنا سوال کر سکتا ہوں نا. ہاں ارے بتائیے نا، رہ سکتا ہے. ہو گئی آپ کی بات. ہاں ایک عام آدمی میں کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت.